میری عادت نہیں، آپ کا عشق اگر کہتا ہے اجازت دیتا ہے تو کہیں، اور اگر تھوڑا ممبر والے بھی اگر ان کو بات سمجھ میں آتی ہے کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں، ہاں یہ زبردستی کی بات نہیں ہے، اگر بات سمجھ میں آتی ہے تو، ورنہ خاموش رہنا بہتر ہے. ٹھیک، قدرت کی طرف سے اعلان ہوا کوئی مچھلی اس کے برابر نہیں تیرے گی، کیونکہ اس میں میرا نبی جلوگر ہے. کوئی نر اس کے اوپر نہیں آئے گا کیونکہ اس میں میرا نبی جلوگر ہے. اور پھر اعلان کروایا، امام غزالی لکھتے ہیں کہ اللہ اکبر، یوسف علیہ السلام کا بھیڑیا، یوسف علیہ السلام کا بھیڑیا، اصحاب کہف کی بلی، اصحاب کہف کا کتا. اس طریقے سے تفصیل آتی ہے، اصحاب کہف کا کتا، یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کا وہ بھیڑیا جس نے کلام کیا، اس کا ذکر جناب امام غزالی نے تفسیر سورہ یوسف میں لکھا کہ وہ یہ لوگ سب جنت میں جائیں گے. مطلب کتا اصحاب کہف کا، بھیڑیا یوسف علیہ السلام کا. اسی کے ساتھ فرمایا یونس علیہ السلام کی مچھلی بھی جنت میں جائے گی. میں پوچھتا ہوں اس مچھلی کا کمال کیا تھا کہ اس نے جنت میں جانا ہے؟ تو کہا کہ اس کے پیٹ میں یونس 40 دن تک رہے. اب پوچھنا چاہتا ہوں، مچھلی نبی کی ماں نہیں ہے، 40 دن تک کے یونس مچھلی کے پیٹ میں آ جاتے ہیں تو وہ مچھلی جنتی ہو جاتی ہے. جس کے پیٹ میں 9 مہینے تک آمنہ کا لال سید العالمین رہے، وہ آمنہ جنتی نہیں تو جنت میں کون جائے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، میلاد النبی، نعرہ حیدری. حد ہے، اصحاب کہف کے کتے کو تو جنتی مان لیا اور نبی کے ماں باپ کو معاذ اللہ جہنمی کہتے ہو. کون سا مکتبہ فکر ہے؟ اس لیے میری گزارش ہے، آج امت کو مکتبہ فکر کی نہیں، میں قید عشق کی ضرورت ہے، مسلک عشق و محبت کی ضرورت ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا، حضرت سیدہ آمنہ خاتون کہتی ہے مجھے دھیان ہوا کوئی عورت مدد کے لیے ہوتی تو اچھا. کئی روایتیں ہیں، دیکھو روایتیں کئی ہوتی ہے، پڑھنا وہی ہوتا ہے جو اپنا ذوق ہوتا ہے، لیکن یہ سب پڑھی ہوئی ہے میرے بھائی سمجھدار. ہاں سب پڑھی ہوئی ہے، پڑھ کے آئے ہیں، یاد کر کے نہیں ہے لیکن پڑھا ضرور ہے. ہاں کہاں سے پڑھا ہے؟ ابن الجوزی نے، امام قسطلانی نے، شیخ محقق نے، اسی طریقے سے صاحب معارج نے، امام المتکلمین علامہ نقی علی خان نے، اس طریقے سے سب لکھا ہے. وہ سب لکھا ہوا اتنے مجموعہ پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. ہاں کون سی روایت کہاں ہے وہ پوچھنا پھر بتائیں گے. لیکن حضرت آمنہ فرماتی کئی روایت کہتے ہیں میں نے سوچا تو میں نے چند عورتوں کو دیکھا، عبد مناف کی بیٹیوں کی طرح تھی صورت میں اور کھجور کے تنے کی طرح اونچی اونچی تھی. اب اتنی اونچی عورتوں کو دیکھے تو ڈر ہی لگے گا. میں ڈر گئی کہ اتنی اونچی قد کی عورتیں تو مکی نہیں ہے، مکے کی نہیں ہے، یہ مکے کی نہیں ہے. تو ایک عورت آگے بڑھی، کہا آمنہ گھبرا نہیں، آمنہ گھبرا نہیں، میرا نام حوا ہے، میں آدم کی بیوی ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ میلاد مصطفیٰ ہے، یہ میلاد مصطفیٰ ہے. میں آدم کی بیوی حوا ہوں. دوسری آگے بڑھی، میں آسیہ ہوں فرعون کی بیوی. تیسری آگے بڑھی، میں بیٹی عمران کی مریم ہوں عیسیٰ کی امی. چوتھی آگے بڑھی، میں امی ہوں اسماعیل کی ابراہیم خلیل کی بیوی. آج تیری خدمت کے لیے آئے ہیں کیونکہ تیری گود میں سید العالمین آنے والا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضرت آمنہ کو کافر بنانے کا قصہ اب سمجھ میں آیا. آمنہ کو کافر نہ بنائیں گے تو اہل سنت کا مسلک کھل کے سامنے آ جائے. وجہ کیونکہ آمنہ تو کہہ رہی ہے کہ میری مدد کے لیے حوا آئی، ہاجرہ آئی، مریم آئی. تو کیا ہوگا؟ تو پھر آگے بڑھ کے بندہ کہے گا نا یہ تو نبی کی امی کہہ رہی ہے کہ حوا آئی، ہاجرہ آئی، مریم آئی اور اللہ پر آسیہ آئی. تو کہا کہ کیا کہے گا؟ آگے بڑھ کر کے سنی تو یہی کہے گا نا. کیا کہے گا؟ یہ کہے گا کہ وہ ولیہ تھی، حوا ولیہ تھی، مریم ولیہ تھی، ہاجرہ ولیہ تھی، آسیہ یہ سب ولیہ تھی نا. ہاں جس وقت حضور کی ولادت ہو رہی تھی ان میں سے کوئی زمین کے اوپر زندہ تھی جسمانی طور پہ؟ تو کہا نہیں، سب تو قبروں میں جا چکی تھی. کسی کو جانے 1000 سال، کسی کو 2000 سال، کسی کو 5000 سال. تو پھر بات کیا سامنے آئی نبی کی امی کے قول سے
یہ سمجھ میں آئی بات کہ جب نبی کی امی کو ضرورت ہوتی ہے تو اللہ کے اذن سے اللہ کے اذن سے اللہ کے اذن سے اللہ کے اذن سے حوا جیسی ولیہ دفن کہیں ہو مکے میں مدد کے لیے آ رہی ہے تو سنی تو بڑا زبان والا ہوتے گا جب حوا جیسی ولیہ مدد کے لیے آ سکتی ہے تو عبدالقادر جیلانی بھی کسی کی مدد واہ واہ سبحان اللہ سرکار کی آمد آقا کی آمد مکی کی آمد نبی کی آمد نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی اپنے نام کا نعرہ نہیں لگنا چاہیے جب ہمارا خاتمہ انشاءاللہ ایمان پہ ہوگا جب دنیا جب رہے گے جو قدرت جس سے جو کہلوا لے ابھی نہ کہو اس لیے کہ ابھی فکر ایک ہی ہے کہ ایمان پہ خاتمہ ہو بس ہاں ہمارے آقاؤں کا ذکر اسی میں اپنا ذکر اپنے کوئی قابل ذکر لوگ نہیں ہیں اس لیے جب بھی نعرے لگاؤ آقاؤں کے نام کے ہمارے نام کے کوئی نعرے نہیں لگنا چاہیے محفلوں میں اور میں صرف میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں کسی اور کے دوسروں کے لگاؤ آپ ذمہ دار وہ ذمہ دار میرے نام کے نہیں لگانا اس لیے کہ نعرہ رسالت لگا اسی میں آقا کا ذکر ہوا غلاموں کا ذکر ہو گیا خلفائے راشدین کے نعرے لگے آقاؤں کا ذکر ہوا ہمارا نام غلاموں کا آ گیا غوث پاک کا نعرہ لگ گیا ہمارا نام آ گیا اسی کے اندر غلاموں کا آقا نام ذکر ہو گیا بس اپنی بات ختم اہل بیت کا نعرہ لگا نعرہ حیدری لگایا ہمارا ذکر اس میں خود بخود غلاموں کا آقا کے ساتھ آ گیا ہماری کوئی اوقات نہیں کوئی حیثیت نہیں اس کا خیال رکھنا میں ہر محفل میں جہاں جہاں میرا خیال آتا ہے میں لوگوں سے کہہ دیتا ہوں اس لیے کہ ڈر لگتا ہے مجھے تو یہ بات پتا ہے کہ میرے کریم آقا نے فرمایا مجھے سب سے زیادہ جہنم کا خطرہ اپنی امت کے مقرروں کے لیے ہے کہ ان کے ہونٹ آگ کی قینچی سے کاٹے جانے والے ہیں کیونکہ وہ باتیں بہت کرتے عمل بہت کم کرتے ہیں اور اللہ کی پناہ اپنے سے زیادہ بد عمل تو دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں بس اتنی بات ہے صدقہ پیارے کی حیا کا نہ لے مجھ سے حساب بخش بے پوچھے لجائے کو لجانا کیا ہے بس ان کی خدمت کر رہے ہیں ان کا ذکر کر رہے ہیں پسند آ گیا تو اپنا بیڑا ہی پار ہے لیکن اتنا میری نصیحت یاد رکھنا میں کوئی بات آپ سے بس اتنا کہ میرے نام کا نعرہ کہیں نہ لگے میرے آقاؤں کے نام کا نعرہ لگے اس لیے کہ وہی سب کچھ ہیں وہی لوگ سب کچھ ہیں اللہ کے بعد رسول اللہ کی ذات رسول اللہ کے بعد ان کے صحابہ اہل بیت کی ذات انہی کے نقش قدم پہ چلتے رہو عرض کر رہا تھا سیدہ آمنہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں وہ آئی اس کے بعد اب وہ میلاد کا وقت فرمایا چھت کھل گئی روشنی روشنی تھی اجالا اجالا تھا اور میں نے دیکھا ایک پرندہ تھا وہ فرشتہ تھا پرندے کی شکل میں میرے پیٹ پر اپنا پر ملتا تھا اور پھر میں نے دیکھا کہ ایک ٹھنڈا ٹھنڈا مشروب مجھے پیش کیا گیا کٹورے میں چمکتے ہوئے کٹورے میں جو برف سے زیادہ ٹھنڈا تھا سفید تھا دودھ سے زیادہ میٹھا تھا شہد سے میں نے اس کو پیا حضرت مریم ولادت عیسیٰ کے موقع پہ کہتی ہے آج سے پہلے میں مر کیوں نہ گئی اتنی تکلیف اٹھائی کہتی ہے آج سے پہلے میں مر کیوں نہ گئی یہ ان کے جملے کہہ رہا ہوں جب ہم کہیں گے تو یہ نہیں کہیں گے انہوں نے اپنے لیے کہا اور میں بھولی بسری کیوں نہ ہو گئی حضرت عیسیٰ بھی شان والے نبی پوری میلاد اللہ نے ان کی قرآن میں بیان فرمائی لیکن قربان وہاں عیسیٰ کی امی کہتی ہے میں مر کیوں نہ گئی اور یہاں میرے آقا کی امی جان سبحان اللہ سبحان اللہ امی جان وقت آ جائے تو خدمت کے لیے توجہ خدمت کے لیے یہ مقدس خواتین آتی ہیں اور اس کے بعد ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا مشروب پلایا جاتا ہے جس کو آپ اپنی زبان میں گجراتی میں شربت کہہ لیں اردو میں شربت کہہ لیں حضور کی امی کو پلایا جا رہا ہے فرماتی میں نے اس کو پیا تو میری ساری وحشت وہ جو سب ماحول تھا نا فرشتوں کا ساری وحشت میری دور ہو گئی میری وحشت دور ہوئی پھر مجھ سے نور چمکا مجھ سے نور چمکا اس نور کی روشنی اتنی تھی توجہ مجھ سے نور چمکا اس نور کی روشنی اتنی تھی کہ اس نور کی روشنی میں نے مکے میں بیٹھے بیٹھے ملک شام کے محلات دیکھے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ میلاد ہے
اور ہر طرف سے صدا آتی تھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول۔ حضرت عبد المطلب جن کو بھی کافر کہا گیا ان کا بھی قصہ یہی ہے۔ عبد المطلب کہتے ہیں جس دن حضور پیدا ہوئے تو میں نے دیکھا کعبہ جھوم رہا، آمینہ کے گھر کی طرف جھک رہا۔ انہوں نے آمینہ کے گھر کا نام لیا، انہوں نے تو کوئے مروہ کا نام لیا، مروہ کی طرف جھک رہا تھا، لیکن مروہ ہی کے پاس حضرت آمینہ کا گھر تھا۔ آگرہ کہو تاج محل کو ایک ہی بات ہے نا، آگرہ کہو تاج محل کو ایک ہی بات ہے، مروہ کی طرف جھک رہا تھا، مروہ کی طرف جھک رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ جھک رہا تھا، جب دیکھا تو آواز آ رہی تھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ سارے بت اوندے منہ پڑ گئے تھے، بت گر گئے تھے۔ اللہ اکبر، جتنے بادشاہ دنیا میں تھے سب کے تخت اوندے ہو گئے تھے، وہ دن بھر بات نہیں کر سکے۔ جس دن حضور کی ولادت ہوئی تخت اوندے کیوں ہو گئے تھے؟ اس لیے اوندے ہو گئے تھے کہ جو اس کائنات کا سچا بادشاہ ہے اس کا ظہور ہو گیا ہے، اب کسی کی بادشاہت نہیں ہے۔ بوتاؤں منہ صبح کا اجالا اور میلاد ہو رہی تو کیسے؟ رات کہتی ہے میرے اندر محبوب، دن کہتا میرے اندر محبوب۔ اللہ اکبر، پھر کیا ہو رہا تھا؟ قدرت اگر رات کو بھیجتی تو دن محروم رہتا، دن کو بھیجتی تو رات۔ تو اس طریقے سے وقت مقرر کیا گیا، رات جا رہی ہوگی اس کا کچھ حصہ باقی ہوگا، صبح کچھ آ رہی ہوگی اس کا کچھ حصہ شامل ہوگا۔ وہ وقت کون سا ہوگا؟ صبح صادق کا وقت ہوگا۔ اب ذرا توجہ کرنا، اس میں حکمت کیا ہے؟ نبی جمعہ کو پیدا نہیں ہوئے، نبی جمعرات کو پیدا نہیں ہوئے، نبی پیدا ہوئے اس دن جس دن کی اس وقت تک کوئی فضیلت بیان نہیں کی گئی تھی، وہ دن تھا پیر کا۔ اگر جمعہ کو پیدا ہوتے تو آج کل کا کوئی مقرر کہتا جمعہ کی برکت سے نبی فضیلت والے ہو گئے، جمعرات کی برکت سے نبی فضیلت والے ہو گئے۔ قدرت کا فیصلہ ہے، اس دن پیدا کریں گے جس کی کوئی فضیلت اس وقت تک نہیں ہوگی، تاکہ دنیا کو پتا چلے دن کی وجہ سے تجھے فضیلت نہیں ہے، تیری وجہ سے پیر کو فضیلت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رمضان شریف میں پیدا نہیں کریں گے، رمضان میں پیدا ہوتے، شعبان میں پیدا ہوتے، رجب میں پیدا ہوتے، یہ سارے برکت والے مہینے ذی الحجہ میں پیدا ہوتے، تو یہ سارے برکت والے حرمت والا یہ مہینہ ذی الحجہ کا قدرت نے کہا نہیں، 4 حرمت والوں میں پیدا نہیں کریں گے، ربیع الاول میں پیدا کریں گے، تاکہ دنیا کو پتا چلے تو مہینوں سے عزت نہیں پاتا، مہینہ تیری وجہ سے عزت پاتا۔ ربیع الاول عاشقوں کی جان بن جائے گا، ربیع الاول عاشقوں کی جان بن جائے گا۔ پیارے ربیع الاول تیری چمک کے صدقے چمکا دیا نصیبہ، صبح شب ولادت نثار تیری چہل پہل پر، ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، دلوں کے گلشن مہک رہے ہیں۔ یہ کیف کیوں آ جا رہے ہیں؟ کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے حضور تشریف لا رہے ہیں، یہی اساس عمل ہے میرا، اسی سے بگڑی بنی ہے میری، سمیٹتا ہوں کرم خدا کا، نبی کی باتیں سنا کے۔ اللہ اکبر، تاکہ تاریخ ولادت کو نہ بھولے نسلیں، جشن میلاد نبی یوں ہی مناتے رہیے۔ پیر کا دن ہے، صبح آ رہی ہے، رات جا رہی ہے، کیا اشارہ ہے؟ اب کفر کی تاریکی چلی جائے گی، ایمان کا نور پوری دنیا میں پھیل جائے گا۔ اللہ اکبر، آپ سے پوچھتا ہوں توجہ کرنا، کوئی موٹا ہو جائے ڈاکٹر کہتا ہے صبح کے وقت چلو، کسی کو شوگر ہو جائے ڈاکٹر کہتا ہے صبح کے وقت چلو، کوئی صحت کو اچھا رکھنا چاہتا ہے، ہر مذہب کا ڈاکٹر کہتا ہے صبح کے وقت چلو۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، موٹوں کو چلایا جا رہا ہے صبح کے وقت، شوگر کے مریضوں کو چلایا جا رہا ہے صبح کے وقت، پیشنٹ جو ہے بی پی کے ان کو چلایا جا رہا ہے صبح کے وقت۔ آخر میں پوچھنا چاہتا ہوں، ہر مذہب کا آدمی یہ صبح کو اتنی اہمیت کیوں دے رہا ہے؟ آپ نہ سمجھو گے تو کب سمجھو گے؟ ساری گھڑی اللہ نے پیدا کی محبوب، لیکن تیری ولادت کا وقت اتنا مبارک ہے، کوئی عبادت نہ بھی کرے چلے تو بھی اللہ اس کو صحت و تندرستی۔ اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جو عبادت کرے پھر اس کا تو نصیب ہی بلند ہے۔ لیکن اللہ اکبر، یا ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، کچھ پڑھے لکھے لوگ جو دنیاوی کہتے ہیں مولانا، بات سمجھ میں نہیں۔ میں کہا کیا؟ کہا کہ یہ کہ حضور کی میلاد عید کیسے؟ عید تو 2 ہی ہے، عید اور بقرعید، تیسری عید کہاں؟ ہم نے کہا علم نہیں ہوتا ہے اسی لیے بات ایسی ہوتی۔
हालांकि मैं भी कोई पढ़ा लिखा नहीं है, उलमा से सुनता सीखता रहता हूं, तो बता रहा हूं आपको। हाँ, क्या कहा कि 2 ईद है, तीसरी नहीं। मैंने कहा तीसरी तो मुस्लिम में है ना, और वो भी सही मुस्लिम में है, मुस्लिम शरीफ में। फिर और भी किताबों में से, हाँ की और भी किताब क्या है, हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते जुमा ईदुल मोमिनीन। आपसे नहीं कहूंगा कि आप सुभान अल्लाह कहो, बात समझ में आया तो कहना, वो कोई बात नहीं। हाँ, तीसरी ईद का लोग इनकार कर रहे थे, तो मैंने तो आपके सामने तीसरी जो हदीस से पेश की ना। जुमा क्या, ईदुल बोले, ईदुल मोमिनीन। हुजूर की बात भी फिर बात है ना, वो सुखन है जिसमें सुखन न हो, बयां है जिसका बयान है। 2 ईदें मुसलमानों की ईदें, तवज्जो है, 2 ईदें किसकी है, बोले मुसलमान। और जुमा ईदुल मुस्लिमीन नहीं, ईदुल मोमिनीन। हाँ, और मुस्लिमीन और मोमिनीन में क्या फर्क है, वो सूरतुल हुजरात के अंदर आपको इशारा मिलेगा। हाँ, सूरह हुजरात पढ़ो के कहा कि हम ईमान लाएगा, चुप रहो, ईमान नहीं लाए, चुप रहो, ईमान नहीं लाए, अभी इस्लाम लाए। हाँ, लेकिन अभी मैं मुतकल्लिमीन की जबान इस्तेमाल नहीं करूंगा, मुस्लिमीन क्या मोमिनीन क्या, लेकिन बस इतना कहूंगा सूरह हुजरात पढ़ो। हाँ, क्या ईदुल मोमिनीन, ईदुल मोमिनीन क्या, जुमा। क्यों या रसूलल्लाह, साहबा ने पूछा ये ईदुल मोमिनीन क्यों? फरमाया इसलिए कि उस दिन आदम पैदा हुए, उस दिन बोले आदम पैदा, जिस दिन आदम पैदा हो वो ईदुल मोमिनीन हो सकता है, और जिस दिन जाने आदम पैदा हो। फिर इसमें एक शोशा छोड़ा जाता है, क्या उसी दिन तो हुजूर का विसाल भी हुआ। तो आप जिस दिन नबी का विसाल और विलादत, हालांकि कोई कराइन दरायत कोई सबूत नहीं देती, दरायत का कोई सबूत नहीं है, कराइन शवाहिद कुछ नहीं बताते कि 12 रबीउल अव्वल को विसाल हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको बात करना है तो मैं आपसे बात इस सिलसिले कर सकता हूं, लेकिन यहां उसको नहीं उलझाता। लेकिन एक इशारा देता हूं, जिनका हिसाब रियाजी पक्का हो उनको एक इशारा देता हूं। किताब में क्या लिखा भी वो नहीं कहता हूं, जो आप अपने तौर पे हल कर सकते हैं वो आपको आज टास्क देता हूं होमवर्क के तौर पे। बहुत खूब। वरना किताब में जो लिखा है, तो जब आप अपना दिमाग चलाते तो सब किताब भूलते हैं, लेकिन आज ही इसमें दिमाग चलाने की बात है। देखो, हुजूर ने जुमा के दिन हज किया, बेशक 9 जिलहज्जा को 10 हिजरी में हुजूर ने जुमा के दिन हज किया, और पीर के दिन 11 हिजरी में हुजूर का विसाल हुआ। कितना हज किया, हज की तारीख मुतय्यन 9 जिलहज्जा, दिन भी मुतय्यन कौन सा, जुमा, हिजरी भी मुतय्यन 10, ठीक, और विसाल हुआ 11 को, दिन मुतय्यन है, पीर तारीख नहीं मालूम। अब कोई बंदा हिसाब लगाए, हज कर लिया जिलहज्जा में, मुहर्रम का चांद, सफर का चांद, रबीउल अव्वल का, अगर 30 का तीनों पकड़ लो तो भी पीर का दिन 12 रबीउल अव्वल को नहीं आता। 29 का पकड़ लो तो भी पीर का दिन 12 रबीउल अव्वल को नहीं आता। और अगर 30 पकड़ लो तो भी नहीं आता। और अगर 29 पकड़ लो तो भी पीर का दिन नहीं आता। घर जाके इसका हिसाब करना, अब पता चला पीर मुतय्यन है, जुमा मुतय्यन है, तो फिर 12 रबीउल अव्वल को विसाल कैसे हुआ? लेकिन चले, अगर आप कहते हैं कि मान लिया, ठीक है, हम लोग मानने वाले लोग, आप कहते 12 ही को विसाल हुआ, तो चले ठीक है, आपकी जिद मान लेते हैं। तो लेकिन अब नबी से पूछेंगे, आपसे नहीं पूछेंगे। आप तो कहते हैं, और कैसी कैसी बातें, आयशा का सुहाग उजड़ गया, और फातिमा रो रही हैं, और लोग सर पे मिट्टी डाल रहे हैं। इन सुन्नियों को, पागलों को क्या हो गया कि उस दिन लाइटिंग लगा रहे, खुशी मना रहे, परचम लहरा रहे। उस दिन जिस दिन आयशा गम मना रही थी, मैंने कहा वाह क्या बड़ी दूध की लाए है। ये जो आयशा का गम तुम्हें आज याद आ गया, अम्मी जान का, मुहर्रम की 10 को कैसे भूल जाते हो? उस वक्त तो हमें सबक सिखाते हो कि गम तो सिर्फ 3 दिन का है। अगर तुम गमे आयशा की बात करते हो तो 10 मुहर्रम तो रसूलुल्लाह की, चाहे वो रेश मुबारक खून में तर देखी गई, हुजूर को रोते देखा गया, तो गमे आयशा 1400 साल के बाद याद आया। तो गमे मुस्तफा तुम्हें 1400 साल के बाद क्यों याद नहीं आता? लेकिन हम आपसे ये बात नहीं करते, सुन लो, अगर गम मनाना
تو میں آپ سے کہتا ہوں اگر آپ ہمیں غم کی بات کرتے 3 دن سے زیادہ تو غم منا نہیں سکتے، لیکن اگر اتنے ہی غم منانے کا شوق ہے تو امتی تو تم بھی ہو نا یار، ہمیں خوشی منانے دو، تم غم کر لیا کرو، ہمیں خوشی تم غم کر لو تاکہ محرم میں کوئی اور ماتم کرتا ہے، ربیع الاول میں تم کر لیا کرو، امتی تو تم بھی ہو نا، تم بھی کرو غم، ہمیں خوشی منانے دو۔ لیکن اگر بات یہ ہے تو سن لو اور کان کھول کے سن لو، جب ولادت اور وصال، پیدائش اور وصال دونوں ایک ہی دن آئے تو منایا کیا جائے گا؟ میرے آقا فرماتے ہیں جمعہ عید المومنین ہے، اس لیے کہ اس دن آدم کی پیدائش ہوئی اور اسی دن آدم کا وصال ہوا، دونوں ایک ہی دن ہے، تو نبی خوشیاں دینے آئے تھے تو نبی نے غم آدم منانے کی بات نہیں کی بلکہ ولادت کی خوشی منانے کی۔ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ قصہ ختم ہے لیکن بات آگے بڑھانے سے پہلے خوشی میں بھی حد سے آگے نہ بڑھا کرو، خوشی میں بھی حد سے آگے نہ بڑھا کرو۔ میلاد النبی پہ جھنڈا لگاؤ، میں تمہارے ساتھ ہوں، ہمارے علماء تمہارے ساتھ، لائٹنگ لگاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، علماء تمہارے ساتھ ہے، جلوس نکالو، علماء تمہارے ساتھ ہے، لیکن یہ کیا تم پٹاخے پھوڑنے لگے، تم کیک کاٹنے لگے، تم دل آزار نعرے لگانے لگے؟ نہیں، جلوس میں کسی کے خلاف نعرہ نہیں لگے گا، جلوس میں کسی کا دل نہیں دکھایا جائے گا، موقع اور بھی علیحدہ کرنے کے، لیکن جس دن رحمت للعالمین کا جلوس ہوگا اس دن چلے گے اس انداز سے کہ دنیا پکار اٹھے۔ 1400 سال کے بعد ڈسپلن کا یہ عالم ہے تو مدینے کی گلیوں میں آمنہ کا لال کیسے چلتا ہوگا ہمیں۔ اور پھر آپ سے کہتا ہوں ڈی جے ایسے لگاتے ہو، مریضوں کا خیال ہے معاذ اللہ، نہ بیماروں کا خیال ہے نہ پڑھنے لکھنے والوں کا خیال ہے۔ یاد رکھنا علماء اہل سنت نے کسی بدعت کی کبھی تائید نہیں کی ہے، اور یہ جو کیک کاٹنے کا سلسلہ لائے ہو، کوئی 50 کلو کیک بنا رہا ہے، کوئی 200 کلو کیک بنا رہے ہیں، اگر کیک بطور تبرک فاتحہ کے لیے لائے ہو تب تو ٹھیک ہے، لیکن کاٹ رہے ہو، تم کاٹ رہے ہو، کیا تمہاری ولادت کا دن ہے؟ شرم نہیں آتی تمہیں کیا حق بنتا ہے؟ اگر عرف یہ ہے کہ ولادت جس کی کیک وہ کاٹے گا، اگر عرف یہ، حالانکہ ہمارے یہاں اس کو مانتے ہی نہیں، تو لیکن تمہاری ولادت ہے جو تم کیک کاٹے ہو، ہوتے تم کون ہو؟ تمہیں کیا حق پہنچتا ہے؟ کوئی کتنا ہی بڑا بزرگ ہو، ولادت مصطفیٰ کے موقع پہ اگر عرف یہ ہو، میں یہ کوئی حکم نہیں لگا رہا ہوں، اگر عرف یہ ہو کہ جس کی ولادت ہے وہی کیک کاٹے، اگر عرف یہ ہے تو پھر نہ مجھے حق ہے نہ تمہیں حق۔ اور رسول اللہ نے تو یاد رکھنا عبادت بھی یہود و نصارہ کی طرح کرنے کی اجازت نہیں دی۔ تم نبی کا میلاد یہودیوں کے طریقے مناؤ گے؟ رسول اللہ ہجرت سے پہلے، توجہ کرنا، دھیان دینا، میرے اور تمہارے نبی ہجرت سے پہلے سر میں مانگ نہیں نکالتے تھے، حضور کو مانگ نہ نکالنا پسند تھا، ایسے سر زلفیں سجاتے تھے، مانگ نہیں نکالتے تھے۔ جب مدینہ شریف ہجرت کر کے آئے تو دیکھا کہ یہودی مانگ نہیں نکالتے ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے مانگ نکالنا شروع کیا۔ کیوں؟ تاکہ کنگھی کرنے میں بھی یہودیوں کی مشابہت نہ ہو جائے۔ توجہ کریں، پھر دیکھا کہ 10ویں محرم کو یہود روزہ رکھتے ہیں، تو فرمایا یہ 10 کو کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ وہ کہا موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے شکنجے سے نجات ملی اس لیے۔ فرمایا موسیٰ تو ہمارے نبی، ہم ان سے زیادہ خوشی منانے کے حقدار ہیں، ہم بھی رکھیں گے لیکن ان کی مخالفت کریں گے، ہم صرف 10 کو نہیں رکھیں گے، 9 کو بھی ساتھ میں رکھیں گے تاکہ یہودیوں سے ہم الگ ہو جائے۔ جو نبی نے عبادت میں ان سے مشابہت گوارا نہ کی، کنگھی میں مشابہت گوارا نہ کی، مسلمانوں بتاؤ تم گناہ میں ان سے مشابہت کر رہے ہو، بدعتوں میں ان سے مشابہت کر رہے ہو، شادی کا موقع ہو تو نچنیوں کو نچاتے ہو، فضول خرچی کرتے ہو، اللہ اکبر، ڈھول بجاتے ہو، تاشے بجاتے ہو۔ یاد رکھنا کس منہ سے نبی کے عشق کا دعویٰ کرتے ہو؟ آپ کی ہماری بیٹیاں بازاروں میں بے پردہ گھومتی ہے، رسول اللہ کے دل پہ کیا گزرتی ہے؟ جو نبی بغیر کنگھی کے معاملے میں کافر اور مشرکوں کی مشابہت کو گوارا نہ کرے، آج ہم نے اپنی بیٹیوں کو مشرک کی بیٹیوں کی طرح بازاروں میں بے حجاب کر دیا، بے نقاب کر دیا۔ بیٹیوں کی شادی ہو رہی ہے، نچنیے لائے جا رہے ہیں، ڈی جے بجائے جا رہے
رہے ہیں, گانے بجائے جا رہے ہیں. سوچو تو صحیح کہاں جا رہے ہو, کس نہج پہ جا رہے ہو؟ جب میلاد مصطفیٰ میں کسی کو بدعت کرنے کی اجازت نہیں ہے تو بیٹی اور بیٹوں کی شادی کے موقع پر بدعت کرنے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ سنو, میرے نبی نے فرمایا بدعتیوں کو سلام نہ کرو, بدعتی بیمار پڑ جائے اس کو دیکھنے مت جاؤ, بدعتی مر جائے اس کا جنازہ نہ پڑھو. کتنی بدعتوں میں مبتلا رہو گے. بدعت کا مطلب وہ نہیں ہے کہ جو اور لوگ بیان کرتے ہیں. ہم اہل سنت کے نزدیک بدعت کی جامع تعریف یہ ہے, رسول اللہ کی سنت کے خلاف کوئی نیا کام شروع کرنا یہ بدعت ہے, اور یہ بدعت جہنم میں لے جائے گی. جو حضور کا طریق ہے اس کے مقابل میں جو کام تم نیا شروع کرو گے حضور کے کام کے مقابلے میں, سنت کے مقابلے میں بدعت ہے, وہ جہنم میں لے جائے گی. آقا نے اس کو جہنم کا کتا کہا ہے. اب آپ سے پوچھتا ہوں, کیا نبی کے گھر کی کسی شادی میں گانا ہوا؟ نبی کے کسی گھر کی شادی میں ڈھول بجا؟ نبی کے گھر کی کسی شادی میں یہ بے پردگی اور بے حجابی ہوئی؟ آپ کیا کر رہے ہو میرے بھائیوں؟ نماز سے کوسوں دور بدعتوں میں ڈوبے ہوئے ہو. آخرت کا خیال کیوں نہیں کرتے؟ کیوں آخرت کی نہیں سوچتے؟ جہنم کا کتا کیوں بننا چاہتے ہو؟ جہنم کا ایندھن کیوں بننا چاہتے ہو؟ آئیے, اگر بات آ گئی ہے شادیوں کی تو میں دو تین باتیں یہاں پر ایک بات عرض کر دوں. بات آ گئی ہے تو عرض کر دوں, پھر میلاد کی طرف اگر وقت رہے گا تو آگے بڑھیں گے. اللہ اکبر. میرے نبی کے گھر میں اگر سب سے زیادہ اہتمام سے کوئی شادی ہو سکتی تھی, دیکھو جب انسان دو قسم کی شادی بہت زیادہ اہتمام سے کرتا ہے. نمبر ایک, جس سے پیار زیادہ ہوتا ہے اس اولاد کی شادی پہ بہت اہتمام ہوتا ہے. اور نمبر دو, جو گھر کی آخری شادی ہوتی ہے اس میں بھی دھوم دھام بہت ہے. توجہ ہے. ایک تو یہ جو اولاد سب سے زیادہ پیاری ہو اس کے لیے بہت اہتمام ہوگا. دوسرا جو شادی آخری ہو, کیونکہ اب بندہ کیا کہتا ہے یار آخری ہے, اب سارے ارمان نکالنے. رسول اللہ کے گھر میں جتنی شہزادیاں تھیں چاروں میں سب سے زیادہ چہیتی پیاری شہزادی ام الحسنین سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ ام الحسنین ام ابیہا بدعہ مصطفیٰ زوجہ علی مرتضیٰ سبحان اللہ سبحان اللہ. سیدہ مخدومہ ملکہ فردوس بری خاتون قیامت خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا, سب سے چہیتی, سب سے چہیتی, اتنی چہیتی کہ حضور جن کے لیے اٹھ کر کھڑے ہوا کرے. ایک دو دن کا اتفاق نہیں, ایک دو دن کا اتفاق معمول تھا, جب آئیں کھڑے ہو. جس کے لیے کائنات تعظیم کے لیے کھڑی ہوتی ہے وہ سید العالمین, جس کے لیے کھڑا ہو وہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی ذات. اس کی راویہ سیدہ عائشہ صدیقہ. میں نے جب دیکھا سیدہ کے لیے حضور اٹھ کر کھڑے ہوئے, اور صرف کھڑے نہیں ہوئے, سیدہ نے ہاتھ چوما بابا کا اور حضور نے پیشانی چومی, اور پھر حضور نے ایک جملہ کہا. حضور کا تو ہر جملہ حدیث ہے. فرمایا فدا کے امی و ابی یا فاطمہ, فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائے. حضرت آمنہ کا ذکر میں نے کیا نا, آمنہ جیسی ماں فاطمہ تجھ پہ قربان, عبداللہ جیسا بابا تجھ پہ قربان. ہے کوئی مثال؟ ہے کوئی مثال؟ کائنات نسوانیت میں جو مرتبہ جو مقام سیدہ فاطمہ الزہرا کا ہے, چراغ لے کے نہیں سورج لے کے ڈھونڈیے. واہ واہ واہ. چراغ نہیں, لوگ اصطلاح کہتے ہیں چراغ کی, میں کہتا ہوں سورج لے کے ڈھونڈ. جو مرتبہ سیدہ کو نسوانیت کے اندر عورتوں کی جماعت میں کائنات نسوانیت میں نصیب ہے, آقا فرماتے ہیں فاطمہ مریم سردار, خدیجہ سردار, آسیہ سردار, تو بھی سردار. سیدہ نے پوچھا بابا یہ سب سردار, میں بھی, میری کیا خصوصیت؟ توجہ. فرمایا بیٹی یہ اپنے اپنے دور کی عورتوں کی سردار ہے, اور تو ہر زمانے کی عورتوں کی سردار. سبحان اللہ. ہائے ہائے ماشاء اللہ. تیرے بابا کی سرداری ہر دور میں چلی, عورتوں میں تیری سرداری ہر زمانے میں چلی. یہ فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے ہیں, عرش والے فرش والے دیوانے سارے تیرے ہیں. اتنی چہیتی شہزادی. اور یاد رکھنا صرف دنیا میں یہ مرتبے نہیں,
روافظ کے رد میں جو کتاب ہماری جماعت میں لکھی گئی ابن حجر نے لکھی سوائق المحرکہ، اس میں ہے سیدہ کا مرتبہ ہے کیا ہے کہ جب قیامت کے دن سیدہ فاطمہ پل صراط سے گزرے گی تو اللہ کا منادی اعلان کرے گا محشر والوں اپنی گردنوں کو جھکا لو، نگاہوں کو نیچا کر لو، نبی کی شہزادی فاطمہ بنت محمد پل صراط سے گزر رہی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب نفسی نفسی لوگوں کی زبان پہ ہوگا تب حسنین کی امی کی یہ شان، کوئی ذرا دیکھے بھی تو یہ شان۔ مولا گلبن، میرے امام کہتے ہیں مولا گلبن رحمت زہرا، رحمت زہرا، رحمت زہرا، واہ واہ واہ، رحمت للعالمین کے گھر میں رحمت زہرا، مولا گلبن رحمت زہرا، سبتین اس کی کلیاں پھول، صدیق و فاروق و عثمان حیدر ہر ایک اس کی شاخ۔ اللہ اکبر، یہ شان محبت اتنی ہے۔ اور پھر شادی بھی آخری، دیکھنا جو میں نے بات کی نا، دو شادیاں اہتمام سے ہوتی، یا تو اولاد زیادہ پیاری ہو یا تو آخری شادی اتنی پیاری ہے۔ اور شادی بھی، اب رسول اللہ کے گھر میں کوئی شہزادی نہیں ہے ان کے بعد، جو شوہر چنا گیا فرمایا خاندان میں، میرے خاندان میں سب سے بہترین، واہ 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 واہ، اللہ کے رسول نے کہا فاطمہ میرے خاندان میں سب سے بہترین جو شخص تھا اس کو میں نے تیرے لیے چنا، اور اپنی مرضی سے نہیں چنا، اللہ نے آسمانوں پر تیرے لیے چنا۔ واہ سبحان اللہ۔ میں کوئی شاعر نہیں، لیکن میں نے بھی دو جو کلام کا ہے اس میں دو مصرے یہ ہے، واہ بزم عقد عرش پر سجی، واہ، بزم عقد عرش عرش پر سجی، جب دلہن بنی ہے فاطمہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ عرش پر کیوں عقد کی بزم آسمانوں پہ عرش پہ کیوں سجی؟ تاکہ لوگوں کو پتا چلے، جو بادشاہ ہوتا ہے نا، بادشاہ اپنے وطن میں شادی کرتا ہے اپنے بچوں کی، لیکن جہاں جہاں اس کی حکومت ہوتی ہے وہاں وہاں اس کے چرچے ہوتے ہیں۔ ہائے ہائے، واہ 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 واہ۔ آج کل کے سیٹیا لوگ بھی نا، دبئی کے اندر کاروبار ہے تو انڈیا میں نکاح ہو رہا ہے، لیکن ولیمہ دبئی میں بھی ہو رہا ہے، حیدرآباد میں بھی ہو رہا ہے، یہاں بھی ہو رہا ہے، وہاں بھی ہے نا، بلا تمثیل۔ جس کی حکومت جہاں تک ہوگی اس کے بچوں کی شادی بہت کے خوب، ٹکے وہاں بہت تک خوب، ہوں گے۔ ماشاءاللہ۔ عرش پر اس لیے دھومیں مچ رہی ہے تاکہ پتا چلے عرش پر بھی ان کی حکومت ہے، واہ عرش پر واہ، بھی ان کی حکومت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہرحال وہاں شادی ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام نے خطبہ پڑھا، خطیب کے لیے اور بھی لوگ کے نام آئے ہیں تاریخ میں روایتوں میں، لیکن حضرت آدم نے پڑھا۔ اور ایک روایت بھی آپ کے سامنے پڑھ دوں، سیدہ کا جب نکاح ہو رہا تھا تو اس وقت جبریل علیہ السلام ہے، حضور اللہ نے کر دیا ہے آسمانوں پر نکاح، آپ زمین پہ کر دیا علی و فاطمہ کا نکاح۔ اور سرکار نے فرمایا جبریل وہاں جو نکاح ہوا اس کا مہر کیا ہے؟ جبریل وہاں جو نکاح ہوا اس کا مہر کیا ہے؟ تو حضرت جبریل نے کہا اللہ نے مجھے حکم دیا کہ جنت کا ایک درخت ہے جس کا نام ہے شجر طوبہ۔ کیا نام ہے؟ بولے شجر طوبہ۔ یہ شجر طوبہ ہدایت بخشش میں کہاں آ رہا ہے؟ یہ یہاں آ رہا ہے، طوبہ میں جو سب سے اونچی نازک سیدھی نکلی شاخ، مانگو نعت نبی لکھنے کو روح قدس سے ایسی شاخ۔ واہ، شجر طوبہ جنت کا اونچا درخت ہے۔ اللہ نے کہا جبریل جاؤ اور اس کی ڈالیوں کو پکڑ کے ہلاؤ۔ اگر مجھے آپ کے دیہات کا خیال نہیں ہوتا تو اس ہلانے پر میں کچھ کہتا، لیکن نہیں کہتا، کیونکہ دیہات والے جتنا ہضم کر سکے اتنا، بہرحال دیہات والے تو جتنا کر پاتے ہیں، اہل عقل تو اتنا بھی نہیں کر پاتے، لیکن میں اپنی حد جانتا ہوں، میرا مسلک حد میں ہے۔ ہاں، کیونکہ امام اہل سنت کی فکر کے ہم حامل ہیں اور پابند ہیں، ہمیں اس کا خیال رہتا ہے کچھ بھی پڑھتے وقت کہ روح امام احمد رضا ہماری طرف متوجہ ہے اور ہمیں اللہ کی عدالت میں کھڑے رہنا ہے، اس لیے ہم اپنی حد جانتے ہیں۔ لیکن وہ امام نے ہی کہا، میں اس پر ابھی کوئی بات نہیں کرتا، مگر
روایت ہے کہ جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ طوبہ کو دونوں طرف سے گویا کہ طوبہ کو مجھے ہلانے کا حکم دیا گیا تو میں نے ہلایا اور جب ہلایا تو پتے گرے تو قیامت تک جتنے اہل بیت کے عاشق پیدا ہونے والے تھے ہر پتے پر نام عاشق کا لکھا ہوا تھا اور جتنے پتے گرے اس کے مہر میں سب کو جنت کا مشتاق دے دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایسی شادی آسمانوں پہ ہو رہی اور زمین پہ اس طرح. سرکار نے فرمایا علی مہر کا انتظام کر. پڑھ دوں میں سیدہ کا نکاح بیان کر دوں اور پھر اپنے گھر کا نکاح ذرا سوچو. اپنے گھر کا نکاح سوچو. سرکار نے فرمایا علی مہر کا انتظام کر. عرض کی حضور آج میرے پاس کچھ نہیں. مولا کائنات کا اس وقت تک خود کا گھر بھی نہیں تھا, اپنا خود کا گھر بھی نہیں تھا. حالانکہ جس علی میں اتنی طاقت تھی کہ دوسرے ہاتھ سے خیبر اکھاڑ کے پھینک دے. وہ کیا نہیں کما سکتے تھے, لیکن بلکہ جب وہ خلافت کی مسند پر بیٹھے تب بھی ان کا حال تھا کہ وہ سوکھی روکھی کھاتے اور داڑھی پکڑ کے رات کو روتے ہوئے کہتے تھے دنیا جا کسی اور کو دھوکہ دے مجھے مت دے. مولا علی کہتے تھے دنیا میں تجھے 3 طلاق دے چکا ہوں. رسول اللہ کے حضور کے بھائی تھے, وہ حضور کے بھائی تھے. میرے بھائی تو کیا بات کرتا ہے. اور حضور نے کہا تھا ان کو انتا اخی فی الدنیا والآخرہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. تیری اخوت کا دائرہ صرف مدینے کی میری ظاہری حیات تک نہیں ہے, تجھے بھائی ایسا بنایا کہ تو میرا دنیا میں بھی بھائی اور آخرت میں بے شک. حالانکہ پلٹ کر مولا علی نے کبھی ان کو بھائی نہیں کہا بے شک. حضور نے ان کو بھائی کہا اور وہ حضور کے نسب کے اعتبار سے ہی بھائی تھے اور بھی بھائی تھے, لیکن حضور نے ان کو خصوصیت کے ساتھ بھائی کہا. اور ہمارے امام نے جب جمعہ کا خطبہ لکھا تو اس میں بھی مولا علی کے القابات میں لکھا اخی رسول. بے شک سبحان اللہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کی تاریخ میں علی کو نبی کا بھائی کہنا کوئی بے ادبی یا ناجائز نہیں ہے. آج بھی کہہ سکتے ہیں, اس لیے کہ جمعہ کا خطبہ تو آج ہی ہم پڑھتے ہیں. ارے پھر کہتا ہوں فکر رضا, واہ واہ واہ. فکر رضا کے ہم حامل اور پہرے دار بے ہیں. شک بے شک. روح رضا ہماری طرف متوجہ ہے. اس لیے اور پھر ایک بات کہتا ہوں, یہ تمہارے جوڑے ہوئے رشتے ہیں, کبھی جڑتے ہیں کبھی ٹوٹ جاتے ہیں. یہ نبی کی شان ہے. جس کو ابو ہریرہ کہا قیامت تک کے لیے کہا, جس کو ابو جہل کہا قیامت تک کے لیے کہا, اللہ اکبر جس کو صدیق کہا قیامت تک کے لیے کہا, جس کو فاروق کہا قیامت تک کے لیے کہا, جس کو ذوالنورین کا لقب دیا قیامت تک کے لیے, جس کو عشرہ مبشرہ کا قیامت تک کے لیے, جس حمزہ کو اسد اللہ و اسد رسول اللہ کا قیامت تک کے لیے, جب سب کے القابات قیامت تک کے لیے ہے تو اخی رسول بھی قیامت تک کے لیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اخی رسول و زوج البتول. اور پھر میرے امام کا عشق اہل بیت کیا ہے, کہتے ہیں امام المشارق والمغارب. سبحان اللہ. یہ اہل سنت کا نظریہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. امام المشارق والمغارب حلال مشکلات والنوائب اخی رسول وزوج البتول. وزوج البتول. امام علی ابن ابی طالب. حضور کہتے ہیں میرے خاندان کے سب سے بہترین کو میں نے تیرے لیے, اور گھر نہیں ہے, خود کا مکان ہے. اور کہتے ہیں حضور میرے پاس تو مہر کا بھی انتظام ہے. توجہ, داماد ڈھونڈا جا رہا ہے کردار کی بنیاد پہ. واہ واہ. ہاں, اور آج ہم داماد ڈھونڈتے ہیں, سٹے کا دھندا ہی چلے گا, ہنسنے کی بات نہیں, شراب کا دھندا ہی چلے گا, چیٹر ہے چلے گا, بس بنگلہ ہونا چاہیے. شرابی, شراب بیچنے والے, جوؤں کے دھندے کرنے والے, حرام دھندے کرنے والوں کے بنگلے میں بیٹی کو بیچ کر بنگلے میں نہیں بھیج رہے ہو, جہنم میں بھیج رہے ہو. بیٹی کے تم جو وہ خیر خواہ نہیں ہو, دنیا کے پجاری ہو, دنیا کے پجاری. ورنہ آج اگر غریب ہو ہر حلال کمائے. حضور بتا رہے ہیں داماد کا مال مت دیکھ, داماد کا کردار دیکھ. کردار
اور آج کل تو بہویں بھی ڈھونڈی جا رہی، کون سی؟ پڑھی لکھی ہونا، پڑھی لکھی ہونا۔ اچھی بات ہے پڑھی لکھی ہونا، لیکن پڑھی لکھی ہونا کبھی قرآن کی پڑھی لکھی ہونا نہیں ہے۔ جس کے میک اپ کے لیے اتنے پیسے لگ جائیں کہ کسی غریب کے گھر کا ایک مہینے کا راشن آ جائے، ایسی بہو چاہیے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر جب لاتے ہو رسول اللہ سے دور، بہو کون سی لاتے ہو؟ دین سے دور، اللہ سے دور، رسول اللہ، تو آ کے پھر نچاتی ہے، پھر بڑھیا کو ہاتھ پکڑ کے گھر کے باہر کرتی۔ ہاں مجھے خوشی ہے اس پورے علاقے میں خواتین کے، عورتوں کے دارالعلوم بہت ہے۔ ہمارے خلیل بھائی چلا رہے ہیں، یہ مولانا چلا رہے ہیں، اور بھی کئی لوگ، ایک مولانا صاحب دوپہر میں، حافظ شبیر صاحب چلا رہے ہیں، اور بہت عالمہ بن رہی بچیاں۔ آج میں ایک بات آپ سے کہتا ہوں، ایک بات کہتا ہوں، لڑکیاں موجود ہم سے، چہرے پہ داڑھی ہو نا، لڑکی کیا کہتی ہے؟ اس کے چہرے پہ داڑھی، داڑھی والے سے شادی نہیں کرنا۔ کس سے کرنا؟ اسمارٹ، جس کی داڑھی ہونی۔ اور یہ محبت کس سے کرتی ہے پتہ ہے؟ یہ عورتیں امام حسین سے، ان کا دعویٰ ہے۔ امام قاسم کی مہندی نکالتی ہے اور کہتی ہے مولوی ملاؤں کو کیا سمجھتا ہے، ہم تو امام قاسم کی مہندی نکالیں گے کیونکہ ہمیں عشق ہے نا۔ اللہ تمہارا عشق سلامت رکھے۔ ہر جگہ تو بیچارہ مولوی پس رہا ہے، کاش کے لوگوں کو پتہ چلتا کہ مولوی کا مطلب کیا ہے۔ 2 کوڑی کا مولوی، 2 کوڑی کا مولوی کب تک کہتے رہو گے؟ مولوی کا مطلب ہوتا ہے مولا والا۔ اٹھا کے لغت دے، اٹھا کے لغت دے، جس کو اللہ والا بول رہے اس کو 2 کوڑی کا بھی بول رہے۔ شرم نہیں آتی؟ تیرے باپ پر تیری ماں حلال نہ ہوئی ہوتی اگر اس مولوی نے ایجاب و قبول نہ کروایا ہوتا۔ تیرا باپ قبر میں جانے کے قابل نہ ہوتا اگر اس مولوی نے جنازہ نہ پڑھایا ہوتا۔ اتنی بے عزتی مولویوں کی، شرم نہیں آتی؟ کیا کسی ڈاکٹر کو بھی اتنی ذلت سے یاد کرتے ہو؟ یا کسی وکیل کو بھی اتنی ذلت سے یاد کرتے ہو؟ جب تک کہ قوم علماء اور سچے علماء جس کی ڈیفینیشن میرے امام نے بیان کی، سچا عالم وہ ہے جس کے بارے میں قرآن نشاندہی کرتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ جب تک کہ قوم علماء کی قدر کرتی رہے گی اس وقت تک یہ قوم خود قدر کے قابل رہے گی۔ علماء کی قدر کرنا چھوڑ دو گے اس دن سے تمہیں زوال آ گیا، زوال آ گیا، زوال۔ اس لیے آج لوگ اپنے بچوں کو ڈاکٹر، انجینئر، ٹیچر تو بنانا چاہتے ہیں، حتیٰ کہ چپراسی تک بنا دینا چاہتے ہیں، لیکن کوئی اپنے بچے کو عالم نہیں بنانا چاہتا، کیونکہ تم عالم کی قدر ہی کیا کرتے ہو۔ جب علماء اٹھ جائیں گے پھر زمین پہ امان باقی نہیں رہے گی۔ ایک الگ عنوان ہے، لیکن میں اپنی بہنوں سے کہتا ہوں، یہ بھی ایک عنوان ہے، برا نہیں مانے۔ امام قاسم، ہم تو ان کے موروثی غلام ہیں امام، لیکن میں اپنی بہنوں سے کہتا ہوں قاسم کی مہندی نکالنے والی میری بہن، اگر مدینے میں بھی ان کی شادی ہوتی تو آپ مہندی ثابت نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا مردوں کو مہندی لگانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو جب آج کل 1400 سال کے بعد کا مرد نہیں لگاتا، کبھی کسی مولانا کو دیکھا لگاتا، کسی شریف آدمی کو دیکھا لگاتا؟ جب آج کل کا غلام نہیں لگاتا، وہ تو قاسم تھے نا جی ماشاءاللہ، قاسم تھے، ابن حسن تھے، وہ تو قدم قدم شریعت پر تھا، وہ کیا لگاتے؟ لیکن کربلا میں اگر تم مہندی لے کر آئے ہو تو میں پوچھتا ہوں جہاں بچوں کو پینے کے لیے پانی نہ تھا وہاں قاسم کی مہندی کے لیے پانی کہاں سے آ گیا تھا؟ شرم کرو۔ لیکن بہرحال چلے، اس کو نہیں کہتا، یہ میرا عنوان نہیں ہے، لیکن ایک بات آپ سے کہتا ہوں، امام حسین سے محبت کرتی ہوں میری بہن، اور کہتی ہے کہ داڑھی والے سے شادی نہیں کروں گی۔ حید ہے، امام حسین سے تجھے محبت کا دعویٰ ہے، ایمان کا حصہ ہے، ان سے تو ان کے چہرے پہ داڑھی تھی، وہ بغیر داڑھی کے تھے۔ واہ بہت خوب۔ تو رسول اللہ کی عاشقہ بنتی ہے اور کہتی ہے داڑھی والے سے شادی نہیں کروں گی۔ اگر تو بتا کہ حضور کے چہرے پہ داڑھی تھی یا نہیں تھی، تو داڑھی والے کا انکار کر کے اس کی بے عزتی اور انسلٹ نہیں کر رہی ہے، تو رسول اللہ کی سنت کا مذاق اڑا رہی ہے۔ اور جن عورتوں نے رسول اللہ کی سنت کا مذاق اڑایا ان کو کہیں پناہ نہیں ملی۔
بلکہ وقت زیادہ ہو رہا ہے لیکن میرے دل کا درد میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. اب تو حالات یہ آ چکے ہیں کہ اب تو مسلمانوں کی لڑکیاں منکرین اسلام کا ہاتھ پکڑ پکڑ کر کے بھاگ رہی ہے، یہ کہتے ہوئے کہ ہمیں وہاں کیا ملے گا، کیونکہ لوگ ورگلا رہے سیریلوں کے ذریعے سے، فلموں کے ذریعے سے، وہاں کیا ملے گا، مسلمان ہے 2 کرے گا، 3 کرے گا، 4 کرے گا، اتنے بچے پیدا کرے گا، ایسا کرے گا، ویسا کرے گا. میں کہتا ہوں سن لے، جو منکر اسلام خدا کا وفادار نہ ہوا وہ تیرے ساتھ کیا وفا کرے گا. اللہ اکبر. میری بہن جتنا پیار رسول اللہ کا غلام بیوی کو دیتا ہے اتنا پیار کوئی نہیں دے سکتا. ربی کا سچا غلام. کچھ داڑھی والوں نے بدنام کیا، میں ان کی بات نہیں کرتا لیکن اکثریت کی بات کرتا ہوں. میں آپ کو شکر کے طور پہ اللہ جانتا ہے حقائق کو، اللہ حقائق کو جانتا ہے، سچی بات کر رہا ہوں. جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہے. میری شادی جب میرے سسرال میں ہوئی، صرف 4 مہینے کے بعد میرے سسر نے یہ فیصلہ کیا تھا میری جتنی بیٹیاں ہیں میں ساری بیٹیاں سنی دعوت اسلامی کے مبلغ کے ساتھ نکاح کروں گا. کچھ تو سوچا ہوگا اس شخص نے، داڑھی والا جو رسول اللہ سے سچا عشق کرتا ہے. یہ گفتگو میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، انٹرنیٹ پہ ہو سکتا ہے شاید کہ سن بھی رہے ہوں، اس گھر کے لوگ سن بھی رہے ہوں میں کوئی، اور جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت. داڑھی والا جتنا پیار دے سکتا ہے بیوی کو اتنا، لیکن رسول اللہ کا سچا وفادار. داڑھی والا دوسری کر سکتا ہے، تیسری کر سکتا ہے، مگر وہ داڑھی والا بیوی کو دھوکہ دے کر کسی ناجائز حرام بستر پہ نہیں سو سکتا. جب ایک عورت نے برطانیہ میں اسلام قبول کیا تھا تو اس وقت انٹرویو لیتے ہوئے کہا تھا تو نے وہ مذہب قبول کر لیا جو مسلمانوں کا ہے اور تو اس سے شادی کرے گی جو مسلمان ہے جو دوسری تیسری کرتے ہیں. تو اس عورت نے جواب دیا تھا، کہا ہاں دوسری تیسری کرے گا مجھے منظور ہے، کیونکہ میں مطمئن رہوں گی کہ میرا شوہر کہیں ہے. اوروں کی طرح تو نہیں کہ جو ہے وہ بے چین رہوں گی کہ پتہ نہیں کہاں پڑا ہوگا، کس کے ساتھ رات گزار رہا ہوگا. میرا شوہر رسول اللہ کا غلام ہے، جہاں ہوگا جائز بستر پہ ہوگا، کسی کے ساتھ رنگریریاں نہیں کر رہا ہوگا. میں قوم کی بیٹیوں سے کہتا ہوں ہمارے مذہب کو آر نہ سمجھو. یہ مذہب انگریزوں کی میز پر ترتیب نہیں پایا، یہ مذہب آسمان سے اتارا گیا ہے. جس نے اتارا وہ وعدہ لا شریک ہے، جس نے اترا ہے وہ صادق الوعد الامین ہے، جو لے کر کے اترا ہے وہ جبریل امین ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں اپنی قوم کی بیٹیوں سے کہتا ہوں بغیر شادی کے رہ لو، بغیر رشتے کے رہ لو، مگر کسی غیر کا ہاتھ پکڑ کے مت بھاگو. میں ان لڑکیوں کو جانتا ہوں، ہم مسائل پبلک لیول کے لوگ ہیں. میری مالیگاؤں والے سن رہے تو انہیں پتا ہوگا، مالیگاؤں میں رہنے کے بعد ہم پبلک لیول پہ رہنے والے لوگ ہیں. لوگوں کے مسائل ہمارے پاس آتے ہیں، لوگوں کے معاملات ہمارے. 4 عورتوں 4 بچوں کی ماں کو روتے ہوئے دیکھا. 10 سال پہلے کسی کے ساتھ بھاگ رہی تھی، ماں پکڑ رہی تھی، باپ پکڑ رہا تھا. اس وقت تو جنون تھا، 4 پیدا کر کے بھاگا، آج تک منہ نہیں دکھایا. نہ دین کی رہی، نہ دنیا کی رہی، نہ مذہب کی رہی، نہ مسلک کی رہی، نہ دنیا کی رہی، نہ آخرت کی رہی. بھائی پناہ دینے کے لیے تیار نہیں، گھر والے پناہ دینے کے لیے بھیک مانگ رہے. مدرسوں میں آ کے کہتے ہیں ہمیں رکھ لو، جھاڑو دلوا دو ہم سے. یہ حالات ہیں. قوم کی بیٹیوں سے کہتا ہوں اتنی نادان نہ بنو، بلکہ میں مسلمان بیٹیوں سے کہتا ہوں رشتے اچھے نہیں آتے، گھر بیٹھے زندگی گزار لو. ہوگا کیا؟ جو کنواری رہ کر پاک دامنی کے ساتھ زندگی گزارو گی اللہ تمہیں جنت میں وہ شوہر دے گا وہ جس کا تم تصور نہیں کر سکتے. جناب مریم کنواری رہ کر کے پاک دامنی کے ساتھ زندگی گزار لیا. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ مریم کی پاکی کی برکت ہے کہ جنت میں اللہ مریم کا نکاح ہمارے نبی کے ساتھ فرمائے گا. سبحان اللہ. آپ غور فرمائیں، پاک دامنی بڑی چیز ہے، پاک دامنی بڑی چیز ہے. یہ کیا بھاگنا بھگانا، سب یہ سیریلوں کی طرف تم زندگی گزارے ہو، سب دنیا میں لے لوگے. آخرت کے لیے آخرت کی نعمتیں بہت بڑی ہیں. والآخرۃ خیر وابقیٰ. دنیا سب فنا ہونے والی، آخرت باقی رہنے والی. تو میں بات عرض کر رہا تھا، بات دور نکل گئی اس لیے کہ وہ نکاح کی بات آ گئی تھی، اس کو جلدی سمیٹ لوں. مولا کائنات نے کہا کہ آقا میرے پاس تو مہر کو پیسے بھی نہیں ہیں. یہ بات ہو رہی تھی. سرکار نے فرمایا میں نے تمہیں زرہ دی تھی نا، تمہیں میں نے جو زرہ اس کو بیچ دو. اچھا حضور نے نہیں کہا کہیں سے قرضہ مانگ لو، نہ
ذرا بیچ دو. گھوڑا اور تلوار تمہاری ضرورت ہے, یہ بھی میں نے دیا تھا, لیکن تم ذرا بیچ دو. اب مولا کائنات نے سوچا ذرا بیچوں کہاں, تو مولا علی ذرا لے کر کے پہنچے عثمان غنی کے گھر. سبحان اللہ. سیدنا عثمان کے گھر پہنچے, کہا بھائی عثمان میرا نکاح ہو رہا ہے اور مہر کے لیے جو ہے وہ زرہ بیچنے کا حکم ہے, تو تم اس کو لوگے؟ کہا آپ کتنے میں دیں گا؟ نہیں آپ بتائیں. کہا اچھا 400 درہم لے لیں اس کے. ٹھیک ہے علی, یہ تو درہم 400 زرہ کے ہوئے, آپ تو کہیں اور بھی جا سکتے تھے نا, لیکن میری خوش نصیبی کہ رسول اللہ کی دیوی زرہ آپ میرے گھر لے کر آئے, تو اس کی خوشی میں 400 تمہیں اور دیتا ہوں. سبحان اللہ. اور جب شادی ہو تو دولہے کو تحفہ دینا سنت ہے, تو یہ زرہ بھی میں آپ ہی کو ہدیہ کر دیتا ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تیرے چاروں ہمدم ہے, ایک جان ایک دل, واہ واہ واہ. ابو بکر و فاروق و عثمان علی ہے. سبحان اللہ. ڈائریکٹ نہیں دی کیونکہ غیرت علی کو گوارا نہیں ہوگا. علی یہ مرتضیٰ کی غیرت کا خیال کتنا کیا. ہاں پھر بہرحال تقریباً آج کے بھاؤ کے حساب سے, آج کل کے وزن کے حساب سے 150 تولہ چاندی ہوتی. 150 تولہ اتنا مہر مقرر ہوا, پھر وہ مہر دیا گیا. لیکن جب سیدہ فاطمہ کی شادی ہو رہی تھی تو حال یہ تھا کہ حضور علیہ السلام اپنی شہزادی کو رخصت کر رہے تھے, تو حضور علیہ السلام نے ان کے سر پہ ایک دوپٹہ ڈالا جس میں کم و بیش 17 پیون لگے ہوئے تھے, اور آنکھ میں آنسو لا کر کے حضور نے فرمایا اگر تمہاری امی خدیجہ حیات ہوتی تو شاید بہت کچھ انتظام ہوتا, لیکن میری بیٹی آج تیرے بابا کے پاس اس 17 پیون والی چادر کے علاوہ کوئی اور چادر نہیں ہے جو میں تجھے تیرے سر پہ ڈال کے تجھے رخصت کروں. میں کہتا ہوں یا رسول اللہ, اگر آپ صرف سوچ لیتے تو جنت کے کتنے جوڑے آتے, لیکن میرے نبی تم پر کروڑوں سلام, بے شمار سلام درود ہو کہ آپ نے 17 پیون والی چادر بیٹی کے سر پہ صرف اس لیے ڈال دی تاکہ غریبوں کی بیٹیوں کی غربت پر آپ کی سنت کا پردہ پڑ جائے. آقا نے اس لیے اس پیون والی چادر ڈالی کہ کل کوئی غریب باپ اپنی بیٹی کے سر پہ چادر ڈالے گا پیون والی, تو کوئی یہ نہ کہے کہ اوقات نہ تھی, بلکہ لوگ کہیں گے کتنا نیک باپ ہے کہ اپنے نبی کی سنت پر عمل کر رہا ہے. اس سادگی کے ساتھ سیدہ کا نکاح ہوتا ہے, لیکن بڑی معذرت کے ساتھ آج بیٹیوں کو ہم کیسے رخصت کر رہے ہیں. میرے عزیز, اللہ سے ڈرو, دین کی طرف آؤ, جہالت مت کرو, ورنہ جہنم کا عذاب سروں پر منڈلا رہا ہے, اور جہنم کے دہتے ہوئے شعلوں سے دنیا کی کوئی طاقت آپ کو بچا نہیں سکتی اگر تم اللہ رسول کی نافرمانی کرو. میں نے کل بھی لوگوں کو کہا تھا کہ نبی کی اولاد نے جرائم کیے تو اللہ نے ان کے چہرے سور اور بندر کی طرح کر دیے, یا بنی اسرائیل کہہ کے. میرے بھائی, ہمارا باپ تو ولی بھی نہیں ہے, ہمارا کیا انجام ہوگا, ہمارا کیا انجام ہوگا, ذرا اس پہ غور کریں. اور دنیا میں کوئی انسان اللہ کے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا, اس لیے شراب سے نکلو, جوئے سے نکلو, بے نمازی پن سے نکلو, جہالت کی وادیوں سے نکلو. میرے بھائیوں, اپنی اولاد کو پڑھاؤ, اعلیٰ تعلیم دلاؤ, ایجوکیشن کی طرف آؤ, بڑی سے بڑی ڈگریاں دلاؤ, ساتھ ہی میں ان کو دینی علم بھی ہونا چاہیے. اپنے بچوں کو اتنا علم تو ضرور دلاؤ کہ تمہارا بچہ تمہاری موت کے بعد تمہاری نماز جنازہ کو خود پڑھا سکے, تمہارا بچہ تمہیں خود غسل دے سکے, تمہارا بچہ تمہیں خود کفن پہنا سکے. کیا ہو گیا تمہیں کہ تم دنیا 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 میں ڈوبے ہو. فرعون غرق کر دیا گیا, نمرود لنگڑے مچھر سے ہلاک کر دیا گیا. اللہ اکبر, شداد نے خود کی بنائی ہوئی جنت کو دیکھ نہ سکا. کیا یہ دنیا سے دل لگائے ہو؟ ایک وقت آئے گا جس دن روح کا رشتہ جسم سے ٹوٹ جائے گا, جس دن روح کا رشتہ جسم سے ٹوٹ جائے گا, اس دن دنیا کی کوئی طاقت آپ کو بچا نہ سکے گی. آپ جانتے ہیں, بس اپنی گفتگو کو اینڈ پہ پہنچاتے ہوئے میرے بھائی, اللہ پر بدعت پر جو تم عمل کرو, بدعت ایک بزرگ کے ہاتھ پر, ایک بزرگ کے ہاتھ پر بات اینڈ کو پہنچ رہی. ایک کفن چور نے توبہ کی, ایک بزرگ کے ہاتھ پہ ایک کفن چور نے توبہ کی. جب اس کفن چور نے توبہ کی تو بزرگ نے فرمایا کہ تو نے مسلمانوں کے کفن چرائے؟ ہاں. کتنوں کے؟
بہتوں کے، تو تو نے بہتوں کے کفن چرائے، تو کتنے لوگوں کی قبر میں تو نے ان کے چہروں کو قبلے کی طرف دیکھا اور کتنوں کو قبلے سے پھرا ہوا دیکھا؟ بزرگ نے کیا پوچھا کفن چور سے؟ کتنوں کے چہرے قبلے کی طرف تھے اور کتنے کے چہرے قبلے سے پھرے ہوئے تھے؟ کفن چور کہتا ہے حضرت اللہ کی قسم، اگر میں نے 1000 لوگوں کی قبریں کھولی تو 999 لوگوں کے چہرے قبلے سے پھرے ہوئے تھے اور ایک کا چہرہ قبلے کی طرف تھا، یعنی 99% لوگوں کے چہرے قبلے کی طرف سے پھرے ہوئے تھے اور 1% لوگوں کے چہرے قبلے کی طرف تھے۔ انہوں نے اپنے استاد کو خط لکھا، یہ کفن چور ایسا کہتا ہے قبلے سے مرنے کے بعد قبر میں چہرہ کیوں پھر جاتا ہے؟ تو ان کے استاد نے جواب دیا، بیٹا جو لوگ رسول اللہ کی سنت سے منہ پھیر لیتے ہیں مرنے کے بعد اللہ ان کے چہروں کو قبلے کی طرف نہیں رہنے دیتا، بلکہ قبروں میں چہرے قبلے سے پھیر لیے جاتے ہیں۔ میرے عزیز، میرے بھائی، تجھے ڈر نہیں لگتا قبر سے، قبر کی تاریکی سے، قبر کے عذاب سے، اللہ کے عذاب سے، قیامت کے دن کی عدالت سے، میدان محشر سے، جہنم کی آگ سے؟ جب کوئی سنت سے منہ پھیر لے تو اس کا چہرہ قبر میں قبلے کی طرف نہیں رہتا، جو فرض سے منہ پھیر لے اس کا کیا حال ہوگا، جو واجبات سے منہ پھیر لے اس کا کیا حال ہوگا، جو شراب جوے کی لعنت میں مبتلا ہو جائے اس کا کیا حال ہوگا؟ میرے بھائیوں، مرنا ہے، ایک دن موت آنی ہے، خدا کے لیے اس کا خیال کرو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ سب کو توفیق دے، گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ میری ایک گزارش ہے آپ سے آخری میں، صلاۃ السلام سے پہلے ہم لوگ جائیں گے، آپ لوگ ہمیں دھکا نہیں دیں گے، یقیناً آپ کے دھکے بھی مجھے پھولوں کی پنکھڑیوں سے زیادہ خوبصورت لگتے ہیں۔ میں کوئی مبالغہ نہیں کر رہا ہوں، میرا اللہ میری نیت کو جانتا ہے۔ لوگ، میرے ایک بھائی نے ربیع الاول شریف میں، بلکہ راجکوٹ کے ایک بھائی، انہوں نے کچھ نئے کپڑے سلا کے دی، کہا ربیع الاول پہ نئے کپڑے پہن لینا۔ میں گیا یو پی، نام نہیں لوں گا شہر کا، نئے کپڑے پہن کے، میلاد شریف کے ابتدائی دن تھے، پہن کے گیا۔ اسی دن ایسی آستین کھینچی کہ پوری آستین پھاڑ دی اور بٹن بھی توڑ دیے سب۔ مجھے غصہ نہیں آتا، غصہ نہیں آتا۔ اس کی وجہ ہے، کیوں نہیں آتا پتہ ہے؟ کہ آپ میرے نبی کی امتی ہو، جس سے میرا یار محبت کرتا ہے میں اس پہ غصہ کیوں کروں گا؟ اور یہ تو آپ جو کرتے ہو محبت میں کرتے ہو، کوئی نفرت میں نہیں کرتے، اس لیے میں آپ کی محبتوں کو سلاخوں پہ قبول کرتا ہوں۔ آج کون کس سے پیار کرتا ہے؟ آپ لوگ پیار کرتے ہو ہم سے، یہ آپ کا احسان ہے۔ آتے ہوئے جو کچھ ہوا ہنگامہ محبت میں ہوا، لیکن ہمارے علماء کرام نے میری محبت میں آپ کو ڈانٹا، علامہ سرفراز صاحب نے، علامہ حسن صاحب نے، یہ مولانا صاحب، عارف صاحب، کیا عارف صاحب نے۔ میں ان حضرات کی طرف سے آپ سے معافی مانگتا ہوں، کیونکہ انہوں نے میری محبت میں ڈانٹا، یہ بھی آپ نے کیا محبت میں، انہوں لوگوں نے جو کیا وہ بھی محبت میں، لیکن اب آپ دونوں میرے لیے ایک جیسے ہی ہیں۔ یہ علماء سر پہ رکھنے کے لیے، آپ میرے حضور کی امتی ہو، آپ دل پہ رکھنے کے لیے، دونوں ایک ہیں۔ لیکن میں اگر کسی کا دل ٹوٹا ہو ہمارے علماء کے کہنے سے، انہوں نے میری محبت میں کہا، چونکہ محبت میں آپ نے کیا میرے لیے ہنگامہ، انہوں نے ڈانٹا، تو وجہ کون بنا؟ فتنے کی وجہ میں بنا۔ اس لیے میں آپ سے معافی مانگتا ہوں اگر آپ کا دل ٹوٹا ہو تو۔ اس لیے آپ لوگوں سے میری گزارش ہے، آپ جو کرتے محبت میں کریں۔ آپ میرے نبی کی امتی ہو، میرے آقا کی امتی ہو، اور ہمارے آقا سے تو ہمارے دوہرے رشتے، جو میرے نبی آپ کے لیے رات رات بھر روتے رہے، ہم آپ سے کیوں نفرت کریں گے؟ لیکن ادب سیکھو۔ جیسے میں جوان ہوں، آپ مجھے کتنا بھی دھکا دے گرا نہیں پائیں گے، لیکن اگر کوئی بوڑھا مقرر ہو، کوئی کمزور آدمی ہو، اس کا کیا حال ہوگا؟ اس کا انجام کیا؟ ہڈی ٹوٹ گئی، کچھ ہو گیا، ایک محفل میں ایسا ہوگا، بیچارے کے تو 4-6 پروگرام چلے گئے، سنیت کا نقصان ہو گیا، ہاسپٹل میں پڑا رہے گا، پھر جو تکلیف ہوگی وہ سب۔ تو ہوش میں، جوش میں ہوش مت کھو، پیار کرو، محبت کرو۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ اظہار محبت سے زیادہ ادب کی اہمیت ہے۔ محفلوں میں ادب کرو، ٹھیک ہے؟ تو آپ ہمیں جانے دیں گے، دھکا دھکی نہیں کریں گے، لیکن اگر آپ لوگوں کو برا لگا ہو تو ہم معافی چاہتے ہیں، لیکن آپ محبت بہت کرتے ہو۔ اور میں تو یہ فخر کرتا ہوں کہ میری سنی قوم کے اندر جتنا محبت کا جذبہ ہے،
دنیا کی کسی قوم میں نہیں ہے. اور مسلک کے لوگوں کے یہاں عالم آتا بھی ہے جاتا بھی ہے, لوگ تقریر سنتے ہیں اور ایسے بھاگتے ہیں جیسے اسکول کی چھٹی ہونے پر وہ لڑکے بھاگتے ہیں. لیکن یہ میری قوم کا مزاج ہے. اللہ نے ان کے سینوں میں عشق دیا, یہ پیشانیاں بھی چومتے ہیں, ہاتھ بھی چومتے ہیں, پیر بھی چومتے ہیں, جوتے بھی چومتے ہیں, کاریں بھی چومتے ہیں. یہ ان کی چومنا ان کی عادت ہے, اور میں امید کرتا ہوں کہ یہی محبت اور عقیدت انشاءاللہ ان کو نجات کی طرف لے جائے گی. ہاں لیکن بس اتنا ہے کہ محبت میں جس سے پیار کر رہے ہو اس کو نقصان نہیں ہونا چاہیے. یہ میرے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, کیونکہ مقررین آپ کے یہاں ضعیف بھی آتے ہیں, کمزور بھی آتے ہیں. مجھے تو الحمدللہ اللہ نے اتنی طاقت دی ہے کہ اکیلے پورے مجمع کو کنٹرول کر سکتا ہوں الحمدللہ, مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن